محترم گلزار بھائی، ڈاکٹر فاروق صاحب، پروفیسر اختر واسطے صاحب، پروفیسر صدیقی صاحب، اور ہالینڈ سے تشریف لائے ہوئے میں ان کا بہت پرانا فین ہوں جناب اسد مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں. میرے لیے باعث فخر ہے کہ آج میں نے ان کے دیدار کیے. اور جناب صاحب جشن نور صاحب، نور امروہوی صاحب، سب سے پہلے تو میں اس شہر علم و دانش کو سلام پیش کرتا ہوں جہاں سے میں اسے کان گوہر بھی کہتا ہوں. وہ کان جو بند ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اس میں سے کبھی نہ کبھی کوئی جواہر ریزے نکلتے ہی رہتے ہیں. آج بھی نکل رہے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے. امروہہ مردم خیز بستی ہے، اور جب جناب نور امروہوی اسی کان سے نکلے ہوئے ایسے ہیرے ہیں جنہیں ان کے مسلسل سفر اور مسلسل خود اختیاری ہجرتوں نے تراش خراش کر کے ایک ایسا ہیرا بنا دیا ہے جس کے ہر پہلو میں طرح طرح کی چمک ہے. اللہ ان کے حوصلوں کو، ان کے ارادوں کو، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اور ترقی دے. یہ کتاب جس وقت میں نے دیکھی تو میں اس کے سائز سے ہی حیران رہ گیا. چوکور، بہت خوبصورت اور بڑی انفرادیت کی حامل، سب سے الگ کتاب. اس سال میں سمجھتا ہوں کہ 50-60 مجموعے میں دیکھ چکا ہوں. اتنا خوبصورت مجموعہ میں نے نہیں دیکھا. اب جہاں تک شاعری کا سوال ہے، ان کی شاعری میں تو بناوٹ اور کاریگری تو ہے ہی نہیں. انہوں نے جو کچھ محسوس کیا، جو کچھ جیا اور جو کچھ دیکھا پرکھا، اس کی باتیں انہوں نے بڑے سہل ممتنع اور بڑی روایت، غزل کی روایت کی پاسداری کرتے ہوئے، اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس میں پوری طرح عمل پیرا ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بڑی خوبصورت غزلیں کہیں. یہ ان کا شاید پہلا مجموعہ ہے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ مزید مجموعے شامل ہوں، اور پھر جب وہ عمر کو پہنچیں، ابھی تو نوجوان ہیں، تو ان کا کلیات مصفی جیسا نہ ہو تو اس سے آدھا تو ہو. میں ان کے 2-3 شعر پڑھ کر ان کی شاعری کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. میں کچھ لکھ نہیں سکا اس لیے کہ ایک دن پہلے تو ابھی مجھے حکم ملا، اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بھئی میں اتنی اردو ادب کی جو کہکشاں ہے یہاں موجود ہے. شفر رسول صاحب جیسے ہمارے اساتذہ یہاں ہیں. اب ان کے سامنے لب کشائی میرا منصب نہیں ہے. میں مضمون ضرور لکھوں گا اور اس کا وعدہ کرتا ہوں بہت جلد شائع بھی ہوگا، کیونکہ میں نے بہت سارے نوٹ بنا لیے، لیکن وہ مضمون پورا نہیں ہو سکا، ورنہ میں پڑھتا یہاں آ کر کے اور آپ لوگوں کو بور کرتا، داد بھی لیتا. اب دیکھیے کہ کتنی آسانی سے، کتنی سادگی سے، کتنی سچائی سے نور اپنی بات کہتے ہیں. بہت کم لوگوں کے یہ ہے کہ ایک شخص جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، مغربیت اور مغربی تہذیب سے بہت قریب ہیں، کئی سال ہو چکے ہیں وہاں، عرب ممالک میں بھی رہے، بمبئی میں بھی رہے. اس شخص کے یہاں شاعری میں آج بھی امروہہ کی بلکہ ہندوستان کی مٹی کی مہک موجود ہے. اور کہیں سے کہیں تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہیں کوئی بناوٹی بات کہی ہو، کوئی بڑا فلسفہ بگھارنے کی کوشش کی ہو، کوئی ایسا خیال پیش کرنے کی کوشش کی ہو جو عام لوگوں کے ہاں نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. ایسی کوئی کوشش ان کے یہاں نظر نہیں آتی. میں نہیں کہتا کہ کوئی بہت بڑی شاعری ہے، لیکن یہ شاعری دل کی شاعری ہے، احساس کی شاعری ہے، اور یہ عام ذہنوں کی بس کی بات نہیں ہوتی. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیقی ذہن عنایت کیا. ان کا ایک شعر ہے
دل کی ہر بات کو کہہ دیتا ہوں آسانی سے، دل کی ہر بات کو کہہ دیتا ہوں آسانی سے، شعر میں کاریگری ہوتی نہیں ہے مجھ سے۔ واقعی ان کے اشعار میں کہیں بھی، پوری کتاب دیکھ ڈالیے، کہیں پر بھی تصنع کا یا کلی پھندرے لگانے کا جو طریقہ کار ہے، ہم لوگ شاعری وائری کر لیتے ہیں تھوڑی بہت، تو وہ نہیں ہے۔ بس ایسا ہے کہ جیسے براہ راست نکلا اور کہہ دیا۔ اب شعر سنیے ان کا کہ میں نے اس میں تصرف کر دیا ہے کہ سلیقہ اہل امروہہ سے سیکھو خوش کلامی کا، سلیقہ اہل امروہہ سے دیکھو خوش کلامی کا، یہاں کی گفتگو تو نور کے دیوان جیسی ہے۔ موصوف نے میر کے دیوان جیسی غزل کی ضرورت رہی ہوگی، تو مجھے لگا کہ یار یہ نور کا دیوان ہے۔ دراصل وہ بات یہی کہنا چاہ رہے تھے جو میں نے کہہ دی۔ دیکھیے یہ جو کرب ہے وقت کی، شکست و ریخت کا، اس کا اندازہ تو ہم سبھی کو ہے، ہر وقت ہوتا رہتا ہے، لیکن اس شخص کو بہت زیادہ ہو سکتا ہے جو 8 سال سے باہر ہو۔ کتنی تبدیلیاں عمل میں آ رہی ہیں۔ ہم اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو جہاں پر ہمیں احساس ہوتا تھا کہ ہم یہاں کھیلا کرتے تھے، وہاں پر کچھ اور بنا ہوا ہے، وہاں فیکٹری چل رہی ہے، تو بڑا شعر کہہ گئے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخی شعر کہہ دیا ہے انہوں نے کہ میرے مکان کو غربت نے کر دیا تقسیم، میرے مکان کو، واہ نور مروی، میرے مکان کو غربت نے کر دیا تقسیم، برآمدہ تھا یہاں اس دکان سے پہلے، برآمدہ تھا یہاں اس دکان سے پہلے۔ اور دیکھیے غزل، وہ مومن کے یہ غزل کا شعر جو ہے، جس کے لیے غالب نے کہہ دیا تھا کہ آپ ہمیں یہ شعر دے دو، ہمارا دیوان لے لو، تو کبھی کبھی ہر شاعر کے یہاں کچھ نہ کچھ نازل ضرور ہو جاتا ہے۔ ایک شعر کہہ دیا انہوں نے غزل میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یادگار رہے گا، بڑا زندہ شعر ہے۔ ذرا سی دیر خیالوں میں گفتگو کی تھی، ذرا سی دیر خیالوں میں گفتگو کی تھی، پھر اس کے بعد وہ تصویر سے نکل آیا۔ پھر اس کے بعد وہ تصویر سے نکل آیا۔ ایک دو شعر اور پڑھتا ہوں۔ کوئی چراغ میرے ہاتھ سے گرا تھا کبھی، کوئی چراغ میرے ہاتھ سے گرا تھا کبھی، بکھر گئے تھے اندھیرے کہیں اجالے کہیں۔ یہ دراصل احساس کی شاعری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں ہر رنگ ہے۔ زندگی میں جتنے بھی رس ہوتے ہیں وہ تقریباً سارے رس ہیں۔ ہندی میں تو 9 رس ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں کچھ زیادہ رس ہوتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیے کہ عصری حسیت سے کون متاثر نہیں ہے اس وقت کے حالات سے۔ نور صاحب فرماتے ہیں، اور بڑا اچھا طنز کیا ہے انہوں نے صاف ستھرے انداز میں، پھر ان کو مسجد و مندر کی فکر کیا ہوگی، پھر ان کو مسجد و مندر کی فکر کیا ہوگی، جو ہر مکان کو مسمار کرنے والے ہیں۔ اور اسی غزل کا ایک شعر اور بھی دیکھ لیجئے کہ امیر شہر کی سفاکیوں کو کیا معلوم، امیر شہر کی سفاکیوں کو کیا معلوم، پھر اس کے بعد جو نادار کرنے والے ہیں۔ ابھی وہاں باہر کمرے میں گفتگو چل رہی تھی، اور وہ اسی قبیل کا شعر ہے کہ پھر اس کے بعد جو نادار کرنے والے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کرے مقبول ہو،
نور صاحب کو بہت بہت مبارکباد، اور غالب انسٹیٹیوٹ کو خصوصی مبارکباد جو اس طرح کی محفلیں سجا کر ہمیں موقع دیتے ہیں اتنے بڑے بڑے آدمیوں سے، اتنے خوبصورت کہنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو شاد و آباد رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔